कि इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन, कि बेशक वो लोग जो खाते हैं, याकुलूना अम्वालल यतामा, यतीमों का माल, ज़ुल्मन जुल्म करते हैं या जुल्म के जरिए खाते हैं। यतीमों का माल खा लिया तो जुल्म किया। अच्छा, यतीमों का माल खाना यह जुल्मन, जुल्म किया, किसके साथ जुल्म किया? बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि किसी के आपने अगर 1,00,000 2,00,000 रुपए खा लिए तो सामने वाला कहता है कि यार इसके साथ इसने जुल्म कर लिया। वो असल में उसके साथ जुल्म नहीं होता, वो असल में आप अपने साथ जुल्म कर रहे होते हो। आप जुल्म अपने साथ कर रहे होते हो, अपनी जात के साथ कर रहे होते हो कि अगर आपने खा लिया, कितना 2-4 दिन रोएगा, अगर कमजोर है तो रो पीट के खामोश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कानून तो है नहीं। अगर जो है कानून का दरवाजा भी खटखटाएगा तो कानून ने तो वैसे ही अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। और कमजोर के साथ तो वैसे ही कानून नहीं है। कानून अगर है भी किसी का, अगर इंसाफ है भी किसी का, तो वह अमीर के घर की लौंडी है। गरीब को इंसाफ इस मुल्क में नहीं मिलता, नहीं मिलता। ये बदकिस्मती से, ये सच है, लेकिन हकीकत है, ये कड़वा सच है। तो अब वो क्या करेगा? वो रो पीट के खामोश हो जाएगा, 2 दिन रोएगा, 4 दिन रोएगा, वो कहेगा जी बस मैंने सब्र कर लिया। अच्छा, वो भी मजबूरी के तहत सब्र करेगा, आखिर में कहेगा जी मैंने सब्र कर लिया। अगर उसके पास भी थोड़ी ताकत होती तो वो भी सब्र नहीं करता, वो भी कोशिश करता मैं निकलवा लूं, लेकिन क्या करे, हाथ पांव मारे, नहीं निकला, सब्र कर लिया। अब आपने अगर उसका माल खा लिया तो क्या आपने उसके साथ जुल्म किया? उसके साथ जुल्म नहीं किया, आपने अपने साथ जुल्म किया, उसका हक मार कर। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने तो इरशाद फरमाया कि अगर किसी का ना हक आपने हक मार लिया तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक आपको कटहरे से नहीं जाने देगा कि जब तक उसका हक आप अदा नहीं कर दोगे। अब कहां से अदा करेंगे? अब जालिम जुल्म किसके साथ हुआ? जुल्म आपने अपने साथ किया। तो यहां पर भी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन, कि वो लोग जो खाते हैं यतीमों का माल, जुल्म करते हैं, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, कि वो नहीं खाते सिवाय उसके कि वो अपने पेट में आग भर रहे हैं। यतीमों का माल खाना यानी अपने पेट में आग भर रहे हैं। वसयस्लौना सईरा, और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ये लोग भड़कती हुई आग में जाएंगे। तो बज़ाहिर यतीमों का माल, अच्छा यतीमों का माल बहुत से लोग किस तरह खाते? जानबूझ के नहीं खाते, लेकिन इल्म की कमी होने की वजह से अनजाने में यतीम का माल खा जाते हैं। किस तरह? यहां पर एक वो कहते हैं ना, असल में अगर कोई किसी किस्म की अगर कोई गलत रिवायत कायम हो जाए तो आपने उस गलत रिवायत को खत्म करना है, असल को खत्म नहीं करना। मेरे हाथ में अगर दर्द है तो मैं इस हाथ का इलाज करूंगा या अपने हाथ को कटवा दूंगा? अपने हाथ का इलाज करूंगा, कटवाऊंगा नहीं। तो हाथ में अगर कोई दाना है या दर्द है तो उसका इलाज किया जाता है, उसको काटा नहीं जाता। लेकिन यहां बदकिस्मती से इस तरह के जो है इबहाम लोगों के दिलों में डाल दिए गए हैं कि कुछ ऐसी चीजें जो हक हैं, अगर उनमें कोई गलत रिवाज कायम हो गए, रसूम दाखिल हो गई हैं, तो उन रसूम को नहीं खत्म करते, उनका इलाज नहीं कर रहे, उन चीजों को ही खत्म करने के हक में है। इसकी मिसाल किस तरह कि किसी का इंतकाल हो जाता है, तीजा या सोयम आप समझ लीजिए, तो दूसरे दिन या तीसरे दिन फातिहा होती है। अब उसमें होता क्या है? उसमें अल्लाह तबारक व तआला का कलाम पढ़ा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला को उस जो मरहूम होता है उसके लिए इसाले सवाब करके उसका सवाब उसको पहुंचाया जाता है। और वो जो ताम की सूरत में चीजें बनी हुई होती हैं वो यतीमों और गरीबों को खिला दी जाती हैं, लोग उसको खा लेते हैं। क्यों? कि उसमें यह होता है कि अल्लाह का कलाम का सवाब भी उस यतीम को पहुंच जाए, और वो जो खाना ताम की सूरत में बना है उसने मुर्दा तो नहीं खाना, वो ताम जो भी खाएगा एक वक्त का, उसके आपने किसी का पेट भर दिया तो वो उससे भी खुश होकर उसको इसाले सवाब की सूरत कंडीशन पहुंच जाएगी। तो यहां पर अब क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं कि अब अगर आप देखें किसी का इंतकाल हो जाए तो दफना के जब उसके घर पर आएंगे तो बाकायदा ऐसा लगता है कि ये मैयत का घर नहीं है, किसी शादी का घर है। लोग इंतजार में खड़े होंगे कि भाई आकर, अब जिस किसी के बाप का इंतकाल हुआ तो वो बेटा बेचारा वो गम में डूबा हुआ है। अब वो लोगों को हाथ पकड़ पकड़ के ला रहा है कि आप दस्तरखान पे बैठें, मैं आपकी दावत ज़ियाफत करूंगा, मैं आपके लिए खाना पेश करूंगा, आप खाइए। अब वो खा रहे होते हैं, वो यतीम बेचारा गम में डूबा, उसको नहीं पता होता कि क्या है क्या नहीं, उसको उस वक्त इदराक नहीं होता। लेकिन चूंकि अब इस तरह की रसूम चल निकली हैं, वो बेचारा हाथ बांध के खड़ा है, क्या करूं, अगर नहीं खिलाऊंगा तो लोग बातें करेंगे। अब इस तरह खा रहे होते हैं कि यार जरा
صحیح سے فریش نکال کے لائیے، اس میں بوٹیاں نہیں ہیں، ذرا اچھی ڈلوا کے لائیے، یہ کیا عجیب سا کھانا ہے، اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے، یہ ہو رہا ہے تو کیا ہوا، یہ اس اصل میں یہ غلط چیزیں داخل ہو گئی ہیں، ان چیزوں کو ختم نہیں کرنا، اب سیدھا کا سیدھا منہ پہ کیا الفاظ آ گئے، یہ دیکھو یہ غلط کام، لہذا سویم ہونا ہی نہیں چاہیے، تیجا ہونا ہی نہیں، او بھائی اصالے ثواب کر رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ کر اللہ کے کلام کا ثواب اس مرحوم کو دے رہے ہیں، تو جس کی ضرورت اس وقت اس کو سب سے زیادہ ہے، کیونکہ قبر کے اندر پہنچ گیا، اب وہ لاچار ہے، اب وہ صرف آپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ میرے بچے، میرے گھر، میرے بھائی بہن، میرے گھر والے میرے لیے قبر میں کیا پہنچ رہے ہیں، نہ اس کے لیے دولت اس کو چاہیے، نہ اس کو کوئی کھانے کی صورت میں کچھ چاہیے، نہ اس کو پہننے کے لیے کپڑے چاہیے، اس کو صرف ایک چیز چاہیے، وہ کیا چاہیے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو آپ ذکر و اذکار کریں گے اس کا ثواب چاہیے، اس ثواب کو مل کے اس کی روح جو ہے وہ توانا ہوگی، اس کو قبر کے اندر آسائشیں ملیں گی۔ کس طرح کہ اگر آپ کا کوئی قریبی اگر جو ہے کسی جرم میں جیل میں بند ہو جائے تو اس کو جیل میں کیا ہوتا ہے، وہ صرف منتظر ہوتا ہے کہ میرے گھر والے کچھ ان کو دے دیں تاکہ جیل کے اندر مجھے آسائشیں مل جائیں، مجھے راحتیں مل جائے، تو اسی طرح وہ جب قبر کے اندر ہوتا ہے تو وہ منتظر ہوتا ہے کہ باہر سے ایصال ثواب کی صورت میں مجھے میرے گھر والے کیا بھیج رہے ہیں، لیکن اس غلط حرکت کی وجہ سے اب کیا ہوتا ہے کہ اس انگلی اڑ گئی کہ نہیں جی یہ دیکھیں یہ تو غلط ہے، یہ تو شادی بھی الگ رہی ہے، اس کا جو ہے غم کا گھر لگ ہی نہیں رہا، تو لہٰذا سویم بھی ناجائز، 40واں بھی ناجائز، تیجا بھی ناجائز، اب اس کو حقیقت کو آپ جو ہے جھٹلانے کے چکر میں اس کا علاج نہیں کر رہے، تو لہٰذا اب یہاں کیا فرمایا گیا، یتیموں کا مال کھانا، تو اس میں فرمایا گیا اگر کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے اور اپنی وراثت چھوڑ کر مرتا ہے اور اس کے وارثوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نابالغ ہوں، یتیم ہوں، اگر تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کا جو مال ہے اس مال کے اندر سے تیجے کا کسی چیز کے اخراجات یعنی کھانے وغیرہ کو اس میں سے حصہ نہیں ملانا، اس میں سے نہیں دینا، کیونکہ اگر اس میں سے دو گے، اگر کسی ایسا شخص جو نابالغ ہے جو بلوغت پہ ابھی نہیں پہنچا اس کے مال سے اگر آپ نے اس کے باپ کا یا کسی کا تیجے کا کھانا بنا کر اگر کسی کو کھلا دیا تو اب کیا ہوگا کہ آپ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس حرام کام میں مبتلا ہو گئے، تو لہٰذا اس پر کیا کرنا چاہیے، سب سے پہلے تو یہ جو طرز عمل ہے ہمارا شادی بیاہ کا اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ جو غنی ہے، آپ کے اگر کسی عزیز اقارب کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ ماشاءاللہ غنی ہیں اور یہاں ہر شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھوکا نہیں سلاتا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ سویم کا کھانا آپ پر جو ہے نہیں ہے لازم، آپ کو نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ وہ یتیموں کا، وہ فقیروں کا، وہ مسکینوں کا حق ہے، اگر کسی نے بنایا ہے تو وہ فقراء تک پہنچا دیں، وہ مساکین تک پہنچا دیں، تاکہ جائز جگہ پہنچے، ان کو کھانے سے ان کے ایک وقت کا پیٹ بھرے اور وہ کھائیں تو اس کا حق جو ہے، اس کا ثواب جو ہے اس مرحوم تک پہنچ جائے۔ تو یہ جو غلط رواج قائم ہوا ہے آپ نے اس کو ختم کرنا ہے، اور آپ خود نہ بیٹھیں، آپ خود نہ کھائیں، نہیں جی ہم نے نہیں کھانا، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم، اگر کوئی باہر سے گیا اس کو نہیں معلوم کہ یہ کھانا بنا ہے اس میں کون سا مال شامل ہے، کیونکہ اس کو نہیں معلوم، اس نے یتیموں کا وراثت میں سے مال، اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بالغ ہے کوئی نابالغ ہے، اب مشترکہ وراثت ہے، اس میں سے مشترکہ وراثت میں کچھ حصہ لیا اور سویم کا کھانا بنایا اور لوگوں کو کھلا دیا، اب ہوا کیا کہ اس میں بالغ بھی تھے نابالغ بھی تھا، اب نابالغ کا چاہتے ہوئے بھی اگر اس کا حصہ ملا لیا تو وہ تمام کا تمام جو مشترکہ کام تھا وہ بھی خراب ہو گیا، وہ بھی حرام میں مبتلا ہو گیا، وہ بھی گناہ کبیرہ میں کی نظر ہو گیا، تو لہٰذا احتیاط کریں، اگر کسی کو کھلانا ہے تو کوئی بالغ وارث جو ہے وہ اپنے حصے میں سے الگ کر کے وہ کھانا تقسیم کر دے کہ یار یہ میں اپنے حصے میں کرتا ہوں تاکہ اس کا مال اس کو الگ کر دیں، تو لہٰذا یتیموں کے لیے تو بہت سخت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے ہیں، اور ان سخت احکامات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارتیں بھی بہت دی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر یتیم کی اچھی کفالت کرتا ہے تو جنت میں قیامت کے بعد جنت کے دن میں اور وہ شخص جس نے یتیم کی کفالت کی ہے، آپ نے شہادت کی انگلی اٹھائی، اس کے برابر والی انگلی اٹھائی، کشادہ کری، آپ نے فرمایا کہ میں اور وہ اس طرح ہوں گے
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے۔ کون ہوگا؟ کہ جس نے یتیم کی اچھی کفالت کی ہوگی، اس کے حق کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف خدا، دل میں خوف خدا رکھتے ہوئے اس کے حق کا اس کو صحیح استعمال کرتے ہوئے اس کی اچھی پرورش کی، اس کا اخلاق بھی اچھا بنایا، اس کو تعلیم سے آراستہ بھی کیا، اس کو ایک اچھا شہری بنا دیا۔ تو اب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے، اس طرح ہوں گے۔ تو کون نہیں چاہے گا کہ آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربت ہمیں نصیب ہو جائے؟ تو لہٰذا اس کی جو ہے بشارت، خوشخبری بھی اتنی بڑی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے یتیموں کے مال کے مقابلے میں۔ اور یہ جو فرمایا کہ یتیموں کا مال کھانا اپنے پیٹ میں آگ بھرنے کی مترادف ہے، تو آخر میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک قوم اپنی قبر سے اس حال میں نکلے گی کہ ان کے منہوں سے آگ نکل رہی ہوگی۔ تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کرتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ نہیں کھاتے سوائے اس کے کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک قوم اپنی قیامت کے دن جو ہے اس طرح اپنی قبروں سے نکلے گی کہ ان کے منہوں سے آگ نکل رہی ہوگی۔ وہ آگ کیا ہوگی؟ وہ آگ یہی ہوگی جو آپ نے کسی کا حق کھایا، اور خاص کر یتیم کا حق کھا کے اپنے پیٹ میں، ظاہری طور پر تو آپ خوش ہوئے کہ میں مالدار ہو گیا، لیکن آپ نے اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا، آپ نے اپنے ساتھ ظلم کیا، آپ نے اپنے پیٹ میں یتیم کا مال کھا کر دوزخ کی آگ کو بھر لیا۔ تو لہٰذا کوئی شخص چاہے گا کہ اس کے پیٹ میں دوزخ کی آگ جائے؟ نہیں چاہے گا۔ تو لہٰذا اگر کوئی ذمہ داری آپ پر عائد ہو گئی ہے تو اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ، خوف خدا رکھتے ہوئے، ڈر رکھتے ہوئے، اور یتیموں کے ساتھ اچھے حسن اخلاق کے ساتھ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے ہمیں احسن طریقے سے ان کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔